اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو ہمارا یہ ٹاپک تھا جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کن کے لیے آ رہا ہے کہ لہم دار السلام۔ یہ ایکچولی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ یہ کن کے لیے آ رہا ہے کہ لہم دار السلام۔ تو ہم پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ 127 ہے ویسے، جی 140 127 سے 127 127 اچھا اوکے 127 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 7 جی 127 تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ لہم دار السلام، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ ہم دوبارہ پیچھے سے دیکھیں کہ کن کے لیے دار السلام ہے۔ تھوڑی سی بھی جن کو عربک آتی ہے تو ان کو دار السلام کا مطلب پتہ ہے کہ سلامتی والا گھر ملے گا قیامت کے دن، اور یہ ہم سب کی چاہت ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ چیز تو ہمارے ساتھ ہی لگی پڑی ہے کہ ہم چاہتے ہیں بس کسی بھی طرح، ہر طرح کی کوتاہیوں سے ہم دور رہیں اور پروردگار ہم کو سلامتی کے گھر سے نواز دے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہی کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور اللہ نے فرمایا میں نے اس کتاب میں تفصیل بیان کر دی ہے۔ تفصیل والا بھی ٹاپک تھا، صراط مستقیم کا ٹاپک تھا، اور اللہ کی ہدایت یعنی وحی کا ٹاپک تھا، اور پھر اس کے ساتھ تھا اینڈ تھا کہ دار السلام کن کے لیے ہے کہ اللہ ان کا ولی ہوں گے، بما کانوا یعملون، جو وحی کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سے نوازا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 128 آیت پر کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ اس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناتوں کے لیے جو ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی کیا ان کی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بالکل ڈینائی کر دیں جناتوں کو، کیونکہ ویسے بھی ہیں نہیں ہیں، ہمارا لینا دینا تو ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی ہمارا لینا دینا بالکل نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، ڈرنا بھی انشاءاللہ نہیں ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو ڈرنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ڈینائی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن کے مطابق میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ ہمارے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایگزسٹنس ان کی نظر آ رہی ہے، لیکن دوستی کرنا ان سے نظر نہیں آ رہا، چاہے پازیٹیوٹی کے ساتھ یا نیگیٹیوٹی کے ساتھ، جبکہ ہمیں قرآن سے آیتیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا بھی وہ کلام سن کر گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے بھی کوئی مکالمہ، ڈسکشن، کوئی ان کا تعارف آپس میں نہیں ہوا، بلکہ قرآن کی ایک اور آیت میں بھی آپ کو ملتا ہے، ایک آیت میں تو ملتا ہے کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے، اور یہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن گئے۔ یعنی اللہ کے رسول کی بھی دوستی جناتوں سے نظر آ نہیں رہی ہے۔ پھر سورہ جن میں تو کلیئرٹی کے ساتھ بالکل کلیئر یہ عقیدہ آپ کو مل جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وحی کر کر اللہ نے اپنے نبی کو بتایا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے وحی سے پتہ چلا کہ جناتوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبیوں سے بھی ان کی کوئی دوستیاں نہیں ہوتی سوائے سلیمان علیہ السلام کے ٹاپک سے، ان کا جو ایک قصے جڑتے ہیں، اور جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے کل بھی یعنی سیٹرڈے بھی میں نے یہ بات کو اینڈ کیا تھا کہ دیکھیں وہاں پر بھی جناتوں کا عقیدہ سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے کہ وہ ان کے خدمت گار تھے، اور وہ جو بہت ہی وائلڈ تھے، بہت ہی ایگریسو جن تھے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں رہتے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اگر جناتوں کو پتہ ہوتا غیب تو وہ ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہی اپنی آزادی مناتے، لیکن انہیں کچھ دیر بعد پتہ چلا، تو یعنی کچھ دیر بھی وہ ان کی غلامی میں رہے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ دیر ایک بادشاہ کئی سالوں تک غائب نہیں ہو جاتا، جو ہمارے ہاں فضول حدیثیں بیان ہوئی ہیں، جھوٹی حدیث کہ جی سلیمان علیہ السلام 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن لکڑی پر ٹیک لگا کر ان کی روح قبض ہو گئی تھی، اور پھر اودھی نے لکڑی کھائی، تو پھر وہ جب لکڑی گری تو پھر لوگوں کو پتہ چلا۔ یہ اللہ معاف کرے ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ تو کچھ گھنٹے ادھر ادھر ہو جائے تو رعایا کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ کہاں ہے۔ تو جناب بادشاہ کی سنگن سب کو ہوتی ہے، اس لیے میں بار بار جھوٹ موٹ کا یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ لمحے، کچھ دیر
سلیمان علیہ السلام کی موت کا جناتوں کو نہیں پتہ چلا، نہیں تو اللہ بتا رہے ہیں ہمارے کانسیپٹ کو، کیونکہ یہ قرآن ایکچولی تدبر کرنے کی بات ہے کہ ایک تو اس قصے میں سلیمان کے قصے میں، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جناتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں بتایا کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے، نہیں تو وہ کیوں پہاڑ سے گر جاتے، کیوں اللہ کو فرمائش کرتے کہ تجلی ہوتی ان پر؟ اگر ان کو پتا تھا کہ میرا رزلٹ یہ آؤٹ ہونا ہے کہ میں اللہ سے جو ڈیمانڈ کروں گا تو پھر میں خود ہی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا گرنے پر چوٹ بھی لگی ہوگی لازماً، پہاڑ سے گرے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں تو چوٹ بھی لگی ہوگی، پرابلم بھی آیا ہوگا، لیکن وہ غیب نہیں جانتے ہیں۔ خدا را تدبر کر کے پڑھیں، اپنے دماغ کو حاضر رکھیں۔ تو اس لیے جناتوں کا جب قصہ آتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اول تو جنات ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا اگر جنات ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم کو اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے بتانا ہے کہ بیٹا جیسے شرک میں انوالو مت ہونا کبھی، اسی طرح جناتی معاملات میں بھی، شیطانی معاملات میں بھی کبھی انوالو نہیں ہونا۔ یہ جادو ٹونے کرانا، یہ تعویذ پہننا، یہ نظریں اتروانا، یہ دم کیے ہوئے پانی پینا، جو شیطانیت سے بلونگ کرتی ہے، یہ جناتوں کو بلانا، حاضری دلوانا، مزاروں پہ جانا۔ پھر کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ہماری بچیوں کو کچھ ہوتا ہے، وہ جب ہماری اللہ تعالیٰ بالکل چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور وہ مزاروں پہ لے جاتا ہے اپنے بچوں کو، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے لیے اب بہت پیارے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ، اللہ مجھ پر بھی رحم کرے، میرے لیے بھی اللہ خیر فرمائے کہ ہم یہ جناتوں سے دوستی نہ پالیں۔ کہتے نہیں جی وہ کلیجی پر شکل دکھائیں گے، وہ ناخن پر شکل دکھائیں گے چوری کرنے والے کی، یہ ساری شیطانیت کا عمل ہے۔ شیطانوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، جس کے لیے آپ کے پاس آیت آ چکی ہے سورہ انعام 128 کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا معشر الجن، اے جناتوں کے گروہ، قد استکثرتم، قد استکثرتم، تم نے کثرت سے استعمال کیا انسانوں کو، یعنی تم نے بہت فائدے حاصل کیے انسانوں سے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان کے دوستوں میں سے جو انسان ہوں گے۔ ایک ایک لفظ اللہ نے کھول کر بتایا کہ اللہ ابھی لگ رہا ہے صرف جناتوں کو پکڑ رہے ہیں، ابھی آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے دونوں کو جہنم میں ڈالا۔ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف جناتوں سے اللہ بات کر رہے ہیں کہ اے گروہ جناتوں کے، یقیناً تم نے کثرت سے فائدے اٹھائے انسانوں سے، اور کہیں گے ان انسانوں میں سے جو جناتوں کی دوستیاں پالتے تھے، جنہوں نے جناتوں سے دوستیاں پالی تھیں، وہ بھی کہیں گے ربنا، ہاں ہاں اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، متع، اس کا اوریجن کیا ہے، متع، فائدہ اٹھایا، بعدنا ببعد، بعض ہماروں نے بعض سے، یا اللہ واقعی ہم نے فائدے اٹھائے، وبلغنا، اور ہم پہنچے ہیں، اجلنا، اس اجل پر، ہمارے وہ وقت پر، الذی اجلت لنا، جو آپ نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے، آج ہم وقت مقرر پر قیامت میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے، لیکن اے اللہ ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم نے ایک دوسروں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی آیتیں بتائیں کہ دیکھیں یہ بات یہاں تک بیان کر کر اللہ تعالیٰ بس اتنی ہی بات بتاتے ہیں۔ اب یہ آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ نہیں جی میں ان سے دوستی تو کر سکتا ہوں، میں کسی کو ان کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا اوپینین ہو، یہ آپ کا خیال ہو کہ جی میں فائدے تو لے سکتا ہوں جناتوں سے، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن میں ایز اے اسپیکر، ایز اے فریال، میں کہوں گی کہ نہیں جناب یہ دوستی کرنی ہی نہیں ہے، زیادہ کم کیا ان سے دوستی، دشمنی، ان کو سب کو برا سمجھنا،
کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارا لین دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک بات بتا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قولا اللہ فرمائیں گے، النار مسواکم، النار مسواکم، تم لوگوں کا سب کا ٹھکانہ، جنہوں نے آپس میں یہ دوستیاں رچائی تھیں، تم لوگوں کا ٹھکانہ آ گیا۔ اب آپ اپنی بحث کرتے رہیں کہ جی میں تو اچھے فائدے لیتا تھا، میرا تو دوست تھا، میرے تو نانا قرآن پڑھاتے تھے جناتوں کے بچوں کو، تو میں چپ ہوں اس کے آگے، میں نے کچھ نہیں بولنا۔ میں نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ چیزیں نہ آپ سے پوچھی جائیں گی، نہ آپ کے معیار کی ہیں، اور نہ آپ کو دوستی رکھنی ہے کہ جی جناتوں کو پال لینا، پھر کوئی جنات آپ کو کہیں کہ آؤ میں تمہیں قبر سے آوازیں سناؤں، کیونکہ ہم تو انہی چیزوں میں تھے، اس لیے مجھے زیادہ آئیڈیا ہے۔ یقین جانیں میں نے خود آوازیں سنی ہوئی ہوتی تھیں کہ جی یہ جناتوں کی ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمارے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں بہت اچھی طرح بہت قریب سے دیکھی ہوئی ہوں، اس لیے میں صرف استغفار کرتی ہوں کہ انزائٹی کے علاوہ اور تکلیف، دل کی تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ان سے دوستی کو۔ ان سے دوستی کر کر اور آپ مشکل میں آؤ گے۔ زیادہ اپنی کلیریفیکیشن دینا چھوڑ دو کہ میں اچھی دوستی کر رہا ہوں اور میں کسی کو نقصان نہیں دے رہا ہوں۔ آپ کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ اللہ کا کام کریں، آپ اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، آپ کچھ کمائیں، کھائیں، کھلائیں، خوش رہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے رشتے ناتوں کو نبھائیں۔ آپ کو یہ جناتوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا را۔ اور اپنے بچوں کو یہ مزاروں پہ جا کے حال نہ چڑھوائیں، اور کوئی بھی جنات کو ایکٹیو نہ کروائیں، اور وہ کام نہ کریں کہ آپ خود شیطان ہو جائیں اور پھر شیطان آپ کے اوپر بھی آ جائے تو پھر آپ کہیں کہ سارا قصور شیطان کا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، شیطانوں کو کوئی فری سپیس نہیں دی گئی ہے، شیطان آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، الا یہ کہ آپ خود شیطان ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہیں تو ابھی وہ کل ہم میچ ہارے ہیں نا، بہت کچھ ہو جاتا اگر جنات ہمارے قبضے میں ہوتے تو بہت ہی کچھ ہو جاتا، کیونکہ ہمارے تو سارے ایموشنز ہمارے میچ کے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ ساری یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سیدھا کر دیتے جناتوں سے مدد لے کر، اور یہ جناتوں کی مدد لے کر یہ پولیٹیکل پارٹیز ہم سب کو ذلیل و خوار کر دیتی، کیونکہ ان کے تو پیٹ ویسے بھی نہیں بھر رہے ہیں، کھا کھا کے بھی نہیں بھر رہے ہیں، تو یہ تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ سب فضول باتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی، جچتی نہیں ہے کرنا، تو اس لیے آپ ان جناتوں کے ٹاپک سے نکل آئیں۔ آپ کو بس قرآن سے یہ مل رہا ہے کہ جنہوں نے ایک دوسرے سے دوستی رچائی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے النار مسواکم، تم تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، سدا رہو گے اس میں، یعنی سدا رہو گے اس میں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ دین کے لیے آئے تھے، آپ اپنے انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے آئے تھے، آپ ویلفیئر کے کام اور توحید کے عقیدے کے لیے آئے تھے، آپ کہاں کس چکر میں پڑ چکے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے سدا رہو گے اس میں الا ماشاء اللہ۔ یہ بھی بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہے، کچھ لوگوں نے کہا الا ماشاء اللہ کا مطلب ہے چند دنوں کے لیے، تو سچی سی بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں نظر آتا چند دنوں کے لیے، کیونکہ پورا قرآن آپ کو میں چیلنج دے رہی ہوں، پورے قرآن کو دیکھ لیں، خالدین 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 خالدین۔ اب یا تو خالدین کا مطلب بدل دیں، ہمارے علماء میں سے کچھ علماء کہتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ حدیث کا شیلٹر بھی لینا ہے، وہ جھوٹی حدیثیں بھی ان کو رکھنی ہے مد نظر کہ اللہ کے رسول ہم سب کو بخشوا لیں گے، کہ اللہ کے رسول دعائیں کرتے جائیں گے اور ہم کو جہنم سے نکالتے جائیں گے۔ اب ان کے پاس آیت تو ہے نہیں، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ جو گیا سو ایک آیت بھی نہیں، میری مدد کر دیجئے، آپ لوگ میری اصلاح کر دیجئے کہ اگر کوئی ایک آیت آ رہی ہے کہ نہیں جی جانے کے بعد کوئی نکلنے والا بھی ہے، بھئی اچھی بات ہے نا، کیونکہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جہنم رسیدی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اتنی جگہ غلط ہیں، یہ قرآن پڑھانے کے بعد بھی ہم اتنی جگہ غلط ہیں، اور ہم خود اپنے لیے اتنے شرمندہ ہیں کہ چاہت تو ہماری بھی یہی ہے کہ جہنم سے کوئی نکلنے کا راستہ ہو۔ ہم خود اپنے لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہاں شاید کوئی ایک آیت مل جائے کہ جہنم سے نکلنے کا راستہ ہو، لیکن خالدین کا پھر مطلب
ہم اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور ایک بھی آیت نہیں ملی کہ کوئی جہنم سے جا کے واپس آیا ہو۔ ہمیشہ خالدین ہی ہوا کہ جو گیا وہ مارا گیا، جو گیا سو گیا، اور کوئی نبی کسی کو نکال نہیں سکتا۔ یہ بھی بہت بڑا مذاق ہے نبیوں پر اور اللہ کی کتاب پر۔ تو جناب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا، نہیں تو چاہت تو ہماری بھی یہی ہے کہ کوئی ہمیں جہنم سے نکال دے۔ تو الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوائے جو چاہے اللہ، یعنی اس کا یہ مطلب ہم ہرگز نہیں لے سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تھوڑے دن بعد نکال لیں گے۔ اور ہمارے کچھ علماء بھی یہاں پر تھوڑی سی خیانت کرتے ہیں میرے نزدیک۔ یہ خیانت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ یا خالدین کا مطلب ہمارے کچھ علماء بتاتے ہیں کہ لمبا ٹائم رہیں گے، سدا نہیں رہیں گے بٹ لانگ ٹائم سٹے کریں گے۔ ارے واہ واہ واہ، یہ تو بڑی اچھی آپ نے تفسیر دے دی۔ اس کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ خالدین کا مطلب تو ہمیشہ رہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں لانگ ٹائم رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں تو کم از کم اس کو اگری نہیں کرتی ہوں، جبکہ چاہت تو میری یہی ہے، لیکن قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تو الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دے دی ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ سوائے جو چاہا اللہ نے، مگر جو چاہا ہے اللہ نے، اور جس کے جو جرم اللہ دیکھیں گے، کون کس طرح سے ان جناتوں میں کھویا ہوا تھا، اس کے مطابق جو جہنم میں گیا وہ مارا جائے گا۔ تو ون آف دا ریزن جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شرک ہے، فرائض کی کوتاہی ہے، زنا ہے، قتل ہے۔ تو ون آف دا ریزن، ان تمام سبب میں سے ہماری نالج اللہ نے اور بڑھا دی کہ ایک ریزن یہ بھی کاؤنٹ ہوگا کہ جناتوں سے دوستی رکھنے والے جو یہ پیر صاحب بابا صاحب بن کے بیٹھے ہیں، ان کا کس حد تک یہ لوگوں کے گھر توڑواتے ہیں، کس حد تک یہ لوگوں پہ جھوٹے الزام لگا کے گھروں میں اپنی ماسیوں پر اور نوکروں پر، اور اس کے تل اور لمبی چوٹی اور گورا رنگ، اس طرح سے نشانیاں دے کر یہ کلیجیوں پہ شکلیں دکھاتے ہیں، یہ ناخنوں پہ شکلیں دکھاتے ہیں، یہ لوگوں کے رشتے ناطے توڑواتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے برائیاں کرواتے ہیں، یہ میتوں کے ناک میں پتہ نہیں کیا کیا دلوا کے اپنا جادو کرواتے ہیں، یہ بچوں کا گوشت منگواتے ہیں، یہ بچوں کا خون منگواتے ہیں کہ اس پر شیطانی عمل بہت بہترین ہوتا ہے، یہ بچوں کی کمر کی ہڈیاں منگواتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر زندہ بچے کی لاؤ تو اور بڑا جادو ہوگا، لیکن چلو جو بچہ مر جائے اس کو قبر سے نکال کر اس کی ہڈی لے آؤ، وہ تو مر چکا ہے ویسے بھی، تو اس کی ہڈی پر بہت اچھا جادو ہوگا۔ اور یہ سارا شیطانی عمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ معاف کر دے، تو جو اس میں انوالو ہے وہ پھنسے گا، بہت بری طرح پھنسے گا۔ اللہ نے اس کو ایک ریزن دے دیا، سدا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، یہ اللہ ہے جو حکمت سے کام لیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ سزا رکھی ہے کہ النار مسواکم، یہ ایکچولی میں نے فوکس کیا کہ النار مسواکم، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ، نیک اعمال کرو، تو انشاءاللہ شیطان ویسے تو آپ پر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ پر کوئی کچھ گندگی کروا بھی رہا ہے نا، آپ پہ کچھ نہیں ہونے والا، بخدا آپ پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اس کو کہو جاؤ جادو کے ذریعے میرا گھر جلا دو، میری زبان بند کروا دو، مجھے مروا دو، جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس ایمان ہے۔ یہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، اور بخدا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا بہت زیادہ ان سے تعلق رہا ہے۔ یہ خود میرے پاس انہوں نے ایک بات کو ایڈمٹ کیا تھا، کئی جادو کرنے والوں نے، کہ ہاں ہمارا جادو کچھ لوگوں پہ تو چل ہی نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے وہی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ تم ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو، وہ خود شیطان ہے، تو خود ہی پھنسے ہوئے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں پر تم نے اتنے جادو کروائے، قبروں میں جا کے گڑیاں رکھوائیں، ان میں سوئیاں دلوائیں، کچھ نہیں ہوتا، بولے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔
تو انشاءاللہ بے خوف رہیے، ڈریے مت، اپنے ایمان کا خوف رکھیے کہ میرا ایمان صحیح ہو، میں کسی کا حق نہ ماروں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، میں کسی کے آنسو نہ نکلواؤں، اور زنا سے اور قتل سے، جھوٹ سے، برائیوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے بچائیں گے، کیونکہ آپ خود ایک شر پسند عناصر نہیں ہوگے۔ تو میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں، اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پر پھر ڈسکس کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔